ہیلیلویا ہیلیلویا، خداوند کی پاک نام کی تعریف ہو۔ آج کافی دنوں کے بعد پھر خدا کا ادنا سا خادم آپ کی خدمت میں پاک کلام پیش کر رہا ہے۔ مضمون ہے 2 طرح کی تلواریں۔ افسیوں کا خط 6 باب ہے، جہاں رسول نے لکھا خداوند کے سب ہتھیار باندھ ہو۔ اس میں انہوں نے کہا اور ہاتھ میں روح کی تلوار لے کر، جو خدا کا زندہ کلام ہے، وہ لے لو۔ خداوند کے پاک کلام کا بولا سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ٹھہرے۔ اے میرے عزیزو، ہم غور کریں کہ یہ روح کی تلوار جو خدا کا زندہ پاک کلام ہے، ہمارے اندر بھی ہے یا نہیں۔ ہاتھ میں تو ہم روح کی تلوار پاک کلام رکھتے ہیں، لیکن دل میں بھی ہو۔ جیسے بزرگ داؤد نے بھی کہا، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ یہ زندہ پاک کلام جو روح کی تلوار ہے، یہ گناہ، بدی اور ابلیس کے خلاف یہ تلوار چلائی جاتی ہے، پاک کلام۔ اور یہ تلوار ہر ایماندار کے لیے بہت ضروری ہے، نہ صرف ہاتھوں میں رکھے بلکہ اپنے دل میں رکھے۔ ایک اور بزرگ نے یہ کہا، میں نے اپنی ساری اچھی چیزوں سے، اچھی کھانے والی چیزوں سے زیادہ بڑھ کر اپنے دل میں خدا کے کلام کا ذخیرہ کر لیا ہے۔ ہم اپنے دل میں یہ جو روح کی تلوار ہے، خدا کا پاک کلام ہے، اس کا ذخیرہ کریں، جو ہمیں گناہ سے، بدی سے بچاتا ہے، جو ابلیس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے یہ روح کی تلوار کلام پاک استعمال ہوتا ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ اس پاک کلام کو پڑھیں، سنیں، اپنے دل میں رکھیں، اس پر غور و خوض کرنے والے اور عمل کرنے والے بھی بن جائیں۔ عمل کرنے کی بات آئی تو مسیح نے فرمایا، جو کوئی میرے کلام کو سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے، وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ہے جس نے اپنا گھر بناتے ہوئے نیچے ایک بنیاد کھودی اور نیچے جہاں چٹان آئی اس پر اس گھر کی نیو رکھی، اور چٹان پر اس نے اپنا گھر تعمیر کیا۔ آندھیاں چلیں، سیلاب آئے، طوفان آئے، پانی نے اس گھر کو ٹکریں ماری، اس گھر کو صدمہ تو پہنچا، لیکن وہ قائم رہا کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر تھی۔ اور جیسے بزرگ داؤد زبور نویس کہتے ہیں، وہ میری مضبوط چٹان ہے، خدا میری مضبوط چٹان ہے۔ پولس رسول اپنے خط میں لکھتے ہیں، وہ چٹان جس پر بزرگ موسیٰ نے عصا مارا، جس میں سے پانی بہہ نکلا، وہ چٹان مسیح تھا جو ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ اور مسیح کا مطلب ہے خدا کے روح سے مسح کیا ہوا، یسوع جس کا نام ہے۔ اور یسوع نام کا معنی ہے گناہ بخشنے والا، گناہ معاف کرنے والا۔
اور اہل عرب کے نزدیک عیسیٰ کا مطلب بھی گناہ معاف کرنے والا ہے، اور خدا کے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ گویا خدا نے اس بدر میں اپنا نام رکھا جس کو ایمانویل سے بدل کے یسوع نام دیا گیا، جو مجسم کلام ہے۔ جب اس کو بھی دل میں رکھیں گے تو گویا روح کی تلوار ہمارے دل میں ہے۔ جب یہ کلام دل سے نکلے گا، زبان سے آگے جائے گا، تو ہماری روح کے مخالف کو، شریر کو، ابلیس کو یہ کلام کی تلوار زخمی کرے گی۔ ایک تلوار ہے جو اسٹیل کی تلوار ہے، جو جنگ میں استعمال ہوتی ہے۔ اس تلوار کے بارے میں مسیح نے اپنے شاگردوں سے پوچھا، غالباً جس رات انہوں نے پکڑوایا جانا تھا، تمہارے پاس کتنی تلواریں ہیں؟ شاگردوں نے کہا 2۔ جس فلم میں وہ پارٹ دکھایا گیا ہے کہ وہ انہوں نے اسٹیل کی تلواریں، لوہے کی تلواریں میز پر رکھی، تو مسیح نے کہا بہت ہے۔ اور وہ اس لیے کہ ان کو پتہ تھا کہ آج رات مجھے لاٹھیاں اور تلواریں لے کر آئیں گے میرے مخالف پکڑنے کے لیے۔ اگر میرے شاگردوں کے پاس کچھ بھی نہ ہوا تو میرے مخالفین بعد میں کہیں گے کہ یسوع اور اس کے شاگرد تو نہتے تھے، ان کو ہاتھوں میں کوئی چیز نہیں تھی، وہ رومیوں اور یہودیوں کا مقابلہ کیسے کرتے؟ تو اس لیے مسیح نے ان کو 2 تلواریں ساتھ رکھنے کی اجازت دے دی، یہ نہیں کہا کہ پھینک دو۔ اور جب آدھی رات کو مخالفین پکڑنے آئے تو پطرس رسول نے میان میں سے تلوار نکال کر سردار کاہن کے نوکر کا کان اڑا دیا۔ تو مسیح کو یہ بات اچھی نہ لگی۔ انہوں نے کہا، اے پطرس، تلوار کو میان میں رکھ، کیونکہ جو تلوار سے قتل کرتے ہیں تلوار سے ہی قتل ہوں گے۔ اور اس تلوار کے بارے میں انہوں نے کہا تھا، یعنی پاک کلام، کہ جس کے پاس یہ تلوار نہ ہو، یہ روح کی تلوار نہ ہو، وہ پیشاب بیچ کر بھی یہ تلوار خرید لے۔ یعنی پاک کلام کا تمہارے گھر میں ہونا، تمہارے ہاتھوں میں ہونا، تمہاری زندگی میں ہونا اشد ضرورت ہے۔ نہ صرف ہمارے گھر میں ہو، نہ صرف ہمارے ہاتھوں میں ہو، بلکہ ہمارے دل میں اور ہماری زبان پہ یہ کلام نکلے۔ یہ جو روح کی تلوار ہے۔ اب روح کی تلوار کی بات ایک جگہ غالباً لوکا 12 میں بھی ہے کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ میں صلح کروانے آیا ہوں؟ صلح کروانے نہیں، بلکہ میں تلوار چلوانے آیا ہوں، اور یہ تلوار چلوانے۔ اب صلح کیسی؟ کہ مسیح سے پہلے 5 لوگ بڑی صلح سے بت پرستی کرتے، غیر معبودوں کے پاس جاتے، بتوں کے پاس سر جھکاتے، اور بڑی صلح تھی، لیکن وہ صلح تھی شیطانی صلح، ابلیسی کاموں کی صلح۔ تو گویا مسیح نے اس صلح کی مخالفت کی کہ میں وہ صلح کروانے نہیں آیا جو برے کاموں کے ساتھ صلح ہے، جو ابلیس کے ساتھ صلح ہے، جس کا انجام ہلاکت اور جہنم کی آگ ہے۔
مسیح نے کہا میں اس صلح کے درمیان یہ کلام کی تلوار چلوانے آیا ہوں تاکہ وہ ابلیسی صلح، ابلیسی دوستی کٹ جائے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اب سے ایک گھر میں 5 لوگ ہوں گے، میں ان میں یہ جدا کرنے والی تلوار چلواؤں گا، اگر 2 مسیح کو قبول کر گئے تو 3 ابلیس کے رہے، لے کر ان 2 اور 3 کے درمیان یہ تلوار چلوائی کہ ابلیس سے صلح ختم ہو جائے، خدا کے ساتھ صلح ہو جائے، کیونکہ یسوع مسیح کے لیے صلح کا پیغام آیا۔ یسایہ 9 باب میں سلامتی کا شہزادہ، اور سلامتی کا شہزادہ جب پیدا ہوئے لوکا 2 باب میں، تو آسمان سے فرشتوں کا ایک گروہ یہ کہتا ہوا آیا کہ عالم بالا پر خداوند کی حمد ہو، تمجید ہو، اور زمین پر ان سب آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح ہو، یعنی انسانیت کی صلح، بھائی چارے کی صلح، خدا کی صلح، خدا کے ساتھ صلح ہو، نہ کہ ابلیس کے ساتھ صلح ہو۔ وہ ابلیس کی صلح کے درمیان یہ تلوار چلوانے آئے ہیں، روح کی تلوار۔ آئے سننے والوں، ہم ذرا اپنا جائزہ لیں کہ یہ جو روح کی تلوار ہے میرے خاندان میں چل چکی ہے۔ اگر ہم سارے لوگ نیگیٹو پہلو میں تھے، ہلاکت کی راہ پر جا رہے تھے دادے پردادے سے، یہ کلام کی تلوار چل چکی ہے اور صلح الگ الگ کر دی گئی ہے، تو بڑا اچھا کہ خاندان میں سے کافی لوگ خدا کی طرف آگے ہیں، بہت اچھا ہے۔ جادوگری سے، بت پرستی سے، نشہ بازی سے، شراب نوشی سے، زناکاری سے، ہر طرح کی حرام کاری سے اس تلوار کے ذریعہ سے ہم کٹ جائیں، دور ہو جائیں اور خدا کی طرف آ جائیں، اور اپنی دعا میں کہیں اے خداوند یہ روح کی تلوار پاک کلام ہمارے درمیان چلا دیجئے، ہمیں شریر لوگوں سے الگ کر دیجئے، نیگیٹو سوچوں سے الگ کر دیجئے، ہمیں ہر طرح کی برائی سے الگ کر دیجئے، کیونکہ ہم آپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ہمیں الگ کر دیجئے تاکہ یہ روح کی تلوار ہمارے اندر چلے۔ اور افسی 6 میں لکھا ہے پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر۔ اب یہ بھی ہم دیکھیں کہ یہ جوتے ہم نے پہنے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ہمارے قدم، ہمارے پاؤں خدا کا کلام پھیلانے کے لیے اٹھیں، صلح کا پیغام لے کر جائیں۔ ہمارے قدم جدھر بھی اٹھیں صلح کا پیغام لے کر جائیں، کیونکہ ہم صلح یعنی سلامتی کے شہزادے کے ماننے والے ہیں۔ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں ہماری خدا کے ساتھ صلح رہے اور سب انسانوں کی بھی آپس میں صلح رہے، ابلیس کے ساتھ صلح نہ ہو۔ اس صلح کے اندر یہ کلام کی تلوار چلانے آئے ہیں، نیگیٹو صلح ختم ہو، پازیٹو صلح رہے، کیونکہ ہم اس کلام کے بغیر خدا کو پسند نہیں آ سکتے، ایمان کے بغیر پسند نہیں آ سکتے۔
حقیقی توبہ کے بغیر اسے پسند نہیں آ سکتے۔ حقیقی توبہ مکمل گناہوں سے منہ موڑنا، اپنے آپ کو مکمل بدل لینا، تاکہ ہماری خدا کے ساتھ جو صلح ہے وہ مکمل ہو جائے۔ خدا ہمارا چوپان ہے، ہم اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا اچھا چرواہا میں ہوں اور تم میری بھیڑیں ہو۔ میں اپنی بھیڑوں کو نام نام جانتا ہوں، میری بھیڑیں میری آواز سنتی اور میرے پیچھے چلتی ہیں۔ میں اپنے آپ کو شامل کر کے سننے والوں سے یہی اپیل کر رہا ہوں کہ ہم پھر سے اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ کیا خداوند ہی ہمارا چوپان ہے، خداوند ہی ہمارا اچھا چرواہا ہے، ہم اس کی چراگاہ کے لوگ اور اس کی بھیڑیں ہیں، اور بھیڑوں کا اچھا دروازہ بھی یسوع ہی ہے۔ اے عزیزو، وہ اچھا چوپان، وہ اچھا چرواہا اب دوبارہ پھر آسمان سے آنے والے ہیں، مسیح پھر آنے والے ہیں۔ اگر ہم پاک کلام پر پورا عمل کرتے ہیں تو پھر تو ہم اپنے چرواہے کی آواز سنتے ہیں۔ ایک جگہ کہا جتنے بھی خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے وہ سب زندہ ہو جائیں گے۔ پہلے بھی عرض کی تھی خدا کے بیٹے سے کیا مراد ہے؟ خدا میں سے نکلا ہوا، یسوع مسیح خدا میں سے نکلے۔ خدا روح ہے، روح میں سے روح جس کو مجسم کیا گیا، روح میں سے روح کو نکالا گیا اور جسم دیا گیا اور یسوع نام رکھا، یعنی گناہ معاف کرنے والا۔ اب دو طرح کی زندگی، ایک انہوں نے مردے زندہ کیے، دوسرے جو اندر کی موت تھی، گناہ کی مزدوری موت، اس سے آزاد کیا۔ یعنی جب ہم خود بھی حقیقی توبہ کرتے ہیں، خدا کے بیٹے یسوع کی اپنے چرواہے کی آواز سنتے ہیں، ہم موت سے نکل کر زندگی میں آ جاتے ہیں۔ اے عزیزو، وقت بہت تھوڑا ہے، ابلیس زوروں پر ہے۔ ہاں، وقت بہت تھوڑا ہے۔ یہ کرونا وائرس، ڈینگی وائرس، کانگو وائرس، ہیضہ، ملیریا، یہ ساری بیماریاں اس سال ہمارے ملک پاکستان میں یہ شدید فلڈ، یہ خدا کی طرف سے آفتے ہیں۔ ہم انسانوں کے لیے سبق سکھانے کے لیے ہیں۔ ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ فلاں کی وجہ سے نہیں، میرے سمیت، میرے باپ دادا کے گھرانے سمیت ہم سب نالائق ہیں، نالائق ہیں، نالائق ہیں۔ جو اس پاک ذات کا معیار ہے، پاکیزگی کا، وہ ہمارے اندر نہیں، وہ پاکیزگی کا معیار ہمارے اندر نہیں، جو ان کی چاہت ہے وہ نہیں۔ اس کے لیے پاک کلام میں لکھا گیا ہے، اے مسیح کے ماننے والوں، اپنے آپ کو اپنے سارے چال چلن میں ایسا ہی پاک بناؤ جیسا تمہارا بنانے والا بھی پاک ہے۔ خدا جو پوری کائنات کا خالق ہے وہ تو پاک ہے، لیکن جو خدا میں سے نکلا یسوع مسیح وہ بھی پاک ہی پاک ہے۔ مخالفین نے ان پر بڑی انگشت نمائی کی،
مریم مغدلینی کے وسیلہ سے بھی، اور بھی کہ یہ گنہگاروں کے ساتھ کھاتا پیتا ہے۔ یسوع کی ٹیم میں عورتیں بھی ہیں۔ مریم مغدلینی نے پاؤں کیوں چومے، عطر کیوں ڈالا؟ تو آخر ایک دن یسوع مسیح نے اپنے مخالفین سے کہا، تم میں سے کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ تو مخالفین کے منہ بند رہے۔ آج تک یسوع مسیح کی ہستی میں کوئی شخص گناہ ثابت نہیں کر سکتا۔ وہ پاک تھے۔ اگر مریم مغدلینی نے عطر ڈال دیا ان کے پاؤں پر، جو کہ وہ اپنے ہونے والے دلہا کے لیے اس علاقے کی خواتین رکھتی تھی، تو اس نے عطر ڈال دیا کہ اب میں کوئی شادی نہیں کروں گی۔ خدا یسوع مسیح نے اسے بدکاری کی روحوں سے آزاد کرایا۔ مسیح نے جب اس عورت کو دیکھا تو مسیح کی نظروں سے نور، اس مریم مغدلینی کی آنکھوں میں نور اترا، اور وہ وہاں سے ہی ایک طیبہ عورت بن گئی، یعنی توبہ شدہ، پاک شدہ عورت بن گئی۔ اور وہ آتے ہی یسوع مسیح کے قدموں میں گری اور روئی، اپنے گناہوں پر روئی، اپنی گندی زندگی پر روئی، اپنی بری خصلتوں پر روئی، اپنے ماضی پر روئی، اور پاؤں کو چومنا نہ چھوڑا کہ یہ مبارک پاؤں ہیں جو میرے علاقہ میں آئے یسوع کے، اور ان پاؤں کے وسیلہ سے میرا خاندان اور میں بچ گئی۔ آنسو بگوئے کہ گناہوں پر مبارک پاؤں چومے، اپنے سر کے لمبے بالوں سے پاؤں پوچھے، یعنی کہ یسوع کی ہستی میری اس زیبائش سے وہ زیادہ خوبصورت ہے، وہ زیادہ باعزت ہے۔ اے عزیزو، زبور 2 کے مطابق کہ بیٹے کو چومو کہیں راستہ میں ہلاک نہ ہو جاؤ۔ ہم بھی زیادہ سے زیادہ اپنی اس زبان سے خداوند کا ذکر کیا کریں، پاک کلام پڑھا کریں، پاک کلام سنا کریں، کیونکہ وقت بہت قریب ہے، یسوع بہت جلد آنے والے ہیں، اور ابلیس جانتا ہے کہ میرا تھوڑا سا ہی وقت باقی ہے۔ اس لیے وہ پتر رسول کے خط کے مطابق جو ہمارا مخالف ابلیس ہے، وہ گرجنے والے شیر ببر کی طرح دوڑتا پھرتا ہے کہ ہم میں سے کسی کو بھی پھاڑ کھائے۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں، اے یہودا کے قبیلے کے ببر، ہمیں اس کے ہاتھوں سے بچا اور چھڑا۔ اے یہودا کے قبیلے کے ببر، ہمیں اپنی طاقت، اپنی شکتی عطا فرمائے، اپنی عقل اور دانش دے۔ اور ہم ان لوگوں کے لیے دعا کریں جو ملک کے پاکستان میں مصیبت زدہ ہیں۔ بے شک کلیسیا نے، چرچز نے باہر کے ممالک سے بھی، پاکستان سے بھی اپنے دکھی بھائیوں کی مدد کی ہے۔ بات کسی دین مذہب مسلک کے نہیں، بات انسانیت کی ہے۔ ہم سب نسل آدم ہیں، مخلوق خدا ہیں، سب ایک ہی ہیں۔ ہم حکومتوں کے لیے بڑی برکت چاہتے ہیں، وفاقی حکومت کے لیے اور صوبائی حکومتوں کے لیے، اور خاص کر پاک آرمی کے لیے جو ان کی مدد کر رہے ہیں۔ اے خداوند اپنے فرشتوں کے وسیلہ سے سب لوگوں کی مدد کر، مسیح کے نام سے، آمین، آمین، آمین۔